29واں پارہ ہے سورۃ النوح، آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ اپنی توحید کے حوالے سے قدرت کے دلائل کو بیان فرماتے ہیں تاکہ بندہ کے ذہن میں اللہ کی قدرت بیٹھ جائے اور اس بنیاد پر اللہ پر ایمان لا کے اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے۔ جب تک معبود کی عظمت انسان کے دل میں نہ ہو تو بندہ اس کا پابند نہیں چل سکتا، اور عظمت پیدا ہوتی ہے جب بندہ اس معبود کے تذکرے کرتا ہے، اس کے انعامات اور احسانات کو یاد کرتا رہتا ہے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے لوگو تمہیں کیا ہو چکا ہے، تم اللہ کی عظمت سے خوف نہیں کھاتے ہو، اللہ کی بزرگی سے امید نہیں رکھتے ہو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تم اللہ کی عظمت اپنے دل میں اتار کے اللہ کو مان کے اس کی ماننے والے بن جاتے، اس کی عبادت کرنے والے بن جاتے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اور اللہ تمہارا معبود برحق، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سامنے جھکتے رہا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہی نے تمہیں بنایا ہے، مختلف ادوار میں اللہ نے بنایا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک زمانہ وہ بھی گزرا کہ یہ کوئی قابل تذکرہ چیز ہی نہیں، کوئی نام و نشان انسان کا نہیں تھا۔ پھر اللہ نے انسان کو بنایا، انا خلقناه من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، اللہ نے انسان کو بنایا ایک نطفے کی شکل میں، اس نطفے سے اللہ جل شان نے خون کا ایک لوتڑا، پھر انسان کا گوشت اور انسان کی ہڈیاں، اور ہڈیوں پر گوشت کو چڑھا کے اللہ نے انسان کو ماں کے پیٹ میں پال کے ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ آسان بنایا۔ پھر جس طرح ظاہری طور پر انسان کی ہڈیاں اور گوشت اور اس کے اوپر کا کال یہ اللہ نے بنایا ہے، اسی طرح انسان کے اندر کا نظام کہ انسان کی آنکھوں میں دیکھنے کی صفت، اور انسان کے کانوں میں سننے کی صفت، اور زبان میں بولنے کی صفت، اور ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت، اور پاؤں میں چلنے کی طاقت، اور معدے کے اندر نظام انہضام کی یہ صفت، اللہ پاک نے انسان کے مختلف اعضاء کے اندر مختلف قسم کی قوت اور طاقت، یہ دل ہمیشہ کے لیے دھڑکتا رہتا ہے اور یہ پورے جسم کو خون مہیا کرتا ہے، اور انسان کے گردے فلٹریشن میں لگے ہوئے ہیں، اور انسان جتنا کھاتا پیتا رہتا ہے اس سے انسان کے فضلات کو الگ کیا جاتا ہے، اور جو انسان کھا کے خون بن جاتا ہے وہ الگ کیا جاتا ہے۔ اب یہ اللہ جل شانہ انسان کو بنا چکے، مختلف ادوار کے اندر بنا چکے، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ انسان اسی اللہ کو مان کے اس کی مان کے چلنے والا بن جاتا، لیکن آج انسان اسی اللہ کے ساتھ بغاوت کرتا رہتا ہے اور اس کا انکار کر کے اس کے سامنے جھکنے سے انکار کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، تم نے دیکھا نہیں کہ اسی اللہ نے تمہارے لیے 7 آسمان تہ بتہ بنائے ہیں، جس آسمان کا پانی نیچے آ کے زمین پہ انسان کے لیے پودے لگ جاتے ہیں، اناج اگا جاتا ہے، انسان کے لیے ترکاریاں اور سبزیاں اور یہ پھل، یہ مختلف قسم کی قوت اور طاقت کی چیزیں، یہ تو وہی اللہ ہے کہ اس نے آسمانوں کو بنایا، اور آسمانوں کو تہ بتہ بنا کے اللہ جل شانہ نے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یہ جو ہمیں نظر آنے والا آسمان، یہ دنیاوی آسمان، اللہ نے اس کو کتنا خوبصورت بنا رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی خوبصورتی کے لیے
چمکتے ہوئے تاروں کو بنایا ہے۔ یہ اللہ سمپل سادہ انداز، ایک زمیندار بھی ان باتوں کو سمجھتا ہے، کوئی زیادہ مشکل فلسفے نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہو گئی، انسان آج دو چار پیسوں کے لیے صبح شام تو سوچتا رہتا ہے، غمگین رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کی قدرت میں غور فکر ہی نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے آسمانوں کو بنایا، اور 7 آسمان اور تہ بتیں، یہ ایک آسمان ہے، اس سے اوپر دوسرا آسمان، اور ہر 2 آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ یہ 7 آسمان اللہ نے بنا دیے، اور پھر وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور بنا دیا اللہ پاک نے اس کے اندر چاند کو نور، اور اللہ پاک نے اس کے اندر سورج کو چمکتا ہوا چراغ بنایا۔ اب چاند کی چاندنی یہ رات کو اندھیرے کے اندر روشنی کا باعث، اور صرف روشنی کا باعث نہیں، انسان جو ہر موسم کے مطابق پھل کھاتا رہتا ہے، اس پھلوں کے اندر رس کا آنا اور ان پھلوں کے اندر مٹاس کا آنا، اللہ نے اس کو چاند کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ یہ چاند کی چاندنی کا اثر ہوا کرتا ہے۔ یہ آپ آم کھاتا رہتا ہے، امرود کھاتا رہتا ہے، سیب کھاتا رہتا ہے، ناشپاتی کھاتا رہتا ہے، شفتالو کھاتا رہتا ہے۔ ان چیزوں کے اندر، ان پھلوں کے اندر رس کا آنا اور ان پھلوں کے اندر مٹاس کا آنا، یہ اللہ نے چاند کی چاندنی کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اور پھر چاند کے ذریعے سے یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس، تم دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہو، اور پھر میعاد اور مدت رکھتے ہو، اور پھر تم میعاد اور مدت کے ہوتے ہوئے لوگوں سے اپنی وصولیاں کرتے ہو، تو یہ چاند کی بنیاد پر تم تاریخ طے کرتے رہتے ہو۔ یہ حساب و کتاب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورج کو چمکتا ہوا چراغ اللہ پاک نے بنایا، دن کو سورج نکلے اور پوری دنیا روشن ہو جائے، اور بندہ دن کی روشنی کے اندر کتنے کام کاج کرتا رہتا ہے، گھر سے نکلتا رہتا ہے۔ اگر اس سورج کو اللہ بے نور کر دے، اور ایک دن آنے والا ہے یہ سورج اور چاند آپس میں ٹکرا جائیں گے، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، یہ سورج بے نور ہو جائے گا، اور یہ زمین کے نیچے گھیر کے یہ دریاؤں کے اندر ایک بلاسٹ ہو کے آگ لگ جائے گی۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ تمہارے پیسے کے اندر اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ تم سورج کو طلوع کر سکے، تمہاری حکومتوں کے پاس اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ تم ایک دن سورج کو طلوع کر سکے۔ یہ سورج کا طلوع کرنا اور اس کے اندر روشنی کا پیدا کرنا اور اس کے ذریعے عالم کو روشن کرنا، یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ اور پھر تمہارے پاس زمین کے اندر ذخائر ہے، لیکن تمہارے ذخائر تمہارے لیے کافی نہیں ہو رہے، آپ پیٹرول زمین سے نکال رہے ہیں، آپ کے لیے کافی نہیں ہو رہا، آپ سورج سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ آج پوری دنیا سولر سسٹم پر کتنا کام کر رہی ہے۔ تمہیں گھر کا چولہا چلانے کے لیے اگر ضرورت پڑتی ہے تو تم سولر کے ذریعے چولہے بھی چلاتے ہو، اپنے لیے ٹھنڈی چیزیں بھی چلاتے ہو، اور ابھی تمہاری گاڑیوں کا نظام وہ بھی لوگ سولر پہ چل رہے ہیں۔ اب دنیا کا کتنا سسٹم سولر پہ چل رہا ہے۔ یہ تو اللہ پاک اس سورج کو نکالنے والے اور اس سورج کو روشن کرنے والے اور اس کے ذریعے پورے کائنات کے نظام کو روشن کرنے والے، اور صرف روشنی نہیں، کتنے فائدے ہیں اس کے اندر۔ انسان پہ سورج کی حرارت نہ لگے اور پودوں پہ سورج کی حرارت نہ لگے تو پھر وٹامنز آپ دیکھ لیں انسان کا بدن کتنا متاثر ہو جاتا ہے، انسان کی ہڈیاں سکڑ جاتی ہے اگر یہ سورج کی تپش نہ ہو، سورج کی حرارت نہ ہو۔ اس لیے پھر ڈاکٹر کیا ایڈوائز کرتے ہیں، بھائی اس کو سورج کے اندر سورج کی تپش اور حرارت میں اس کو رکھ دیجئے۔ یہ کتنے فوائد اللہ پاک نے اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا ایک خاص قسم کے پیدا کرنے کے ساتھ۔ اللہ نے انبتا، یہ انبتا ينبت انبات، یہ عربی زبان کے اندر پودے کے اگانے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔
اللہ نے انسان کی نسبت پودے کے ساتھ کرتے ہوئے پیدا فرمایا، گویا کہ جس طرح پودے کو مختلف ادوار کے ساتھ زمین سے اگا لیا جاتا ہے، اسی طرح اس انسان کو مختلف ادوار کے ساتھ اس زمین سے اگا لیا جاتا ہے۔ یہ انسان کچھ بھی نہیں ہوتا، اس زمین سے پھل فروٹ نکل کے انسان کو ایک نطفے کی شکل میں نکالا جاتا ہے، اور اسی نطفے سے انسان کے اعضاء کو بنایا جاتا ہے، اور پھر اسی انسان کو جس طرح دنیا کا پودا ہوا کرتا ہے اور یہ زمین کے ساتھ جڑا رہتا ہے، تو انسان بھی زمین کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ انسان کے باقی رہنے کے لیے اگر گندم کی ضرورت ہے، وہ زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر انسان کے لیے پانی کی ضرورت ہے تو وہ پانی زمین کے اندر سٹور کیا جاتا ہے، اور انسان اس سٹور شدہ پانی کو زمین سے نکال کے استعمال کرتا رہتا ہے۔ پھر اس انسان کو اللہ جل شانہ زمین کے ساتھ دنیا میں بھی رکھتے ہیں، اور جب اس کے روح کو قبض کیا جاتا ہے پھر بھی زمین کے ساتھ جھوڑا رکھا جاتا ہے۔ ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں دوبارہ واپس لوٹائے گا اس زمین کی طرف، جس زمین سے تمہیں بنایا ہے تم اس زمین کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ فرماتے بڑی عجیب بات ہے، تم کیسے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، تم کیسے اللہ کا انکار کر رہے ہو، تم کیسے اللہ کی ناشکری کر رہے ہو، حالانکہ کنتم امواتا، تمہارا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، فاحیاکم، تمہیں اللہ نے وجود عطا فرمایا۔ ایک ادارے کے اندر ایک ادارے کا مالک ایک بندے کو اپنے ساتھ رکھتا ہے اور اس کے لیے تنخواہ مقرر کرتا ہے، اور وہ اپنے کام کے اندر کمزوری کرتا ہے، اور پھر اس کے ادارے کا مالک اس کو بلا کر اس سے کہتا ہے، او بھائی ہم نے تم پر احسان کیا، تو اس قابل نہیں تھا کہ ہم تمہیں ادارے کے اندر بھرتی کر دیتے، لیکن ہم نے تمہیں رکھ لیا کہ چلو تمہارا کچھ کام چلے گا، اب تو کام میں کیوں سستی کر رہا ہے، غفلت کر رہا ہے، ورنہ ہم تمہارے اس تنخواہ کو کاٹ دیں گے، ہم تمہیں نکال دیں گے۔ اب دنیا کے اندر دنیا والے اپنے کام کے اندر معمولی کمی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس آفیسر کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنے آفس کے اندر ایک معمولی سے انسان کے معمولی پانی کے مؤخر کرنے پہ وہ پانی لانے میں تاخیر کر چکا، میں اس کو نوکری سے نکال دیتا ہوں کہ تو پانی کیوں تاخیر کے ساتھ لا چکا، تو گندا گلاس کیوں میرے سامنے رکھ چکا، گندا پانی کیوں میرے سامنے رکھ چکا، اور تمہیں بنانے والا اللہ، وہ اللہ صبح شام تمہیں کھلانے والا، پلانے والا، دن وہی لانے والا، رات وہی لانے والا، وہی سلانے والا، وہی اٹھانے والا، اسی نے تمہارے لیے انسان کے اندر تمام قوتیں اور طاقتیں رکھی ہوئی ہے۔ انسان اسی اللہ کے سامنے جھکنے میں سستی اور غفلت کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کھلا رہے ہیں، پھر بھی اللہ پلا رہے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے دنیا کے انسان تمہیں کس چیز نے اپنے کریم رب سے غافل بنایا، تمہیں دنیا کے اندر کون سی چیز اتنی پیاری لگ گئی تو اللہ سے دھوکہ کھا چکا، اللہ سے غافل ہو چکا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، بیوی کے ڈیمانڈ کو پورا کر رہا، اولاد کے ڈیمانڈ کو پورا کر رہا، دوستوں کے ڈیمانڈ کو پورا کر رہا، نیند بھی قربان کر رہا ہے، صحت بھی قربان کر رہا ہے، وقت بھی قربان کر رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ڈیمانڈ ہے روزانہ صرف 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھو۔ اس میں کتنی غفلت اور سستی برتی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو تمہیں دنیا کے اندر بنایا لایا، لیکن دنیا کے اندر تم نے ہمیشہ نہیں رہنا ہے، عارضی طور پر تمہیں لایا گیا ہے، تم اس زمین کی طرف واپس لوٹ کر جاؤ گے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ضرور ہمارے پاس آؤ گے اور تنہا آؤ گے، کوئی نسبت تمہاری نہیں ہوگی، تمہاری ساری نسبتیں یہیں رہ جائے گی، جیسے تمہیں پہلی مرتبہ ہم نے تنہا دنیا کے اندر لا کے بنا کے رکھ دیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، پھر اس زمین کی طرف واپس لوٹانے پر بھی بات ختم نہیں ہوگی۔ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اللہ تم پر موت کو طاری کرے گا، تم خالی ہاتھ اس دنیا سے جاؤ گے،
اپنے دل کے اندر کے جذبات کو لے کر جاؤ گے۔ دل میں کس کا جذبہ تھا؟ اللہ سے محبت تھی، اللہ کے غیر سے محبت تھی، تو اللہ سے اثر لینے والا، اللہ کے غیر سے اثر لینے والا، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والا صبح شام بولتا رہتا ہے، انسان دیکھتا رہتا ہے، سنتا ہے، کس کے واسطے؟ اللہ کے واسطے، اللہ کے غیر کے واسطے۔ دلوں کے اندر کا جذبہ کیا تھا، دلوں کے اندر کا ایمان اور انسان کے اعضاء کا کردار کیا تھا، کس طریقے پہ بندہ کون سی چیزیں دیکھ رہا تھا، کون سی چیزیں سن رہا تھا، کون سی باتیں بول رہا تھا، یہ کردار بندہ ساتھ لے کر جائے گا۔ اور یہ جب واپس جائے گا زمین کی طرف، اللہ فرماتے وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، پھر ایک وقت متعین ہے، سور میں پھونکا جائے گا، ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر سارے کے سارے لوگ اپنے قبروں سے اٹھ کھڑے ہو کے میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ ذرا سی دیر کے اندر سارے ایک میدان میں کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے ہوں گے، اور ننگے پاؤں اور ننگے بدن بغیر ختنہ کے اٹھ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول، یہ انسان قبروں سے اٹھ کے میدان حشر میں جمع ہوں گے اور یہ ننگے بدن ہوں گے، تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، اس دن کی ہولناکی اتنی سخت ہے کہ بندہ دوسرے سے مکمل طور پر وہ لاپرواہ ہوگا، اپنے غم میں ڈوبا ہوا ہوگا، یہاں تک کہ اولاد سے بے فکر، یہاں تک کہ بیوی سے بے فکر، یہاں تک کہ اپنے والدین سے بے فکر، کسی کو کسی کے بارے میں کوئی خیال ہی نہیں آئے گا۔ اس لیے بندہ اس دن کو سامنے رکھ لے، یاد رکھے کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی بندہ کسی کے لیے ذرا برابر کسی چیز کا اختیار نہیں رکھے گا۔ اس لیے بیوی کی وجہ سے بندہ حرام میں مبتلا ہو جائے، دوستوں کی وجہ سے حرام میں مبتلا ہو جائے، اولاد کی وجہ سے حرام میں مبتلا ہو جائے، یہ بیوی یہ اولاد یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ سارے بھاگیں گے، ایک دوسرے سے بھاگتے رہیں گے۔ کیوں ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں؟ اتنی دوستیاں اللہ کے ساتھ لگانی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرماتے ہیں ایمان والا دوستی میں پکا ٹکا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ دوستی میں اللہ کی محبت میں بڑا سخت ہوتا ہے۔ آج بندہ اللہ کی محبت میں نرم گوشہ اختیار کرتا ہے اور دنیا والوں کی محبت میں بڑا سخت رویہ دکھاتا رہتا ہے۔ کیوں میری اجازت کے بغیر میری زمین میں داخل ہو گیا؟ کیوں میری اجازت کے بغیر میری گاڑی کو ہاتھ لگا چکا؟ کیوں میری اجازت کے بغیر میرے کپڑے کو اٹھا چکا؟ کیوں میری اجازت کے بغیر یہ کر چکا؟ انسان اللہ کے غیر میں تو بڑا سخت بن چکا ہے، اللہ کی محبت میں بڑا نرم پڑ چکا ہے۔ نماز پہ نماز قضا ہو رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ بیوی نماز نہیں پڑھ رہی، کوئی پرواہ نہیں۔ بیوی نے کھانا تیار نہیں کیا، میرے آفس کے جانے کے وقت کے لیے کپڑے استری نہیں کیے ہیں، میں تو پورے گھر کو اٹھا لیتا ہوں سر پہ اور ہر چیز دائیں بائیں پھینکتا رہتا ہوں، کیوں میرے کپڑے تیار نہیں؟ کیوں میرے جوتے تیار نہیں؟ کیوں میرا کھانا تیار نہیں؟ لیکن اس بیوی نے نماز نہیں پڑھی، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرا بچہ آفس نہیں جا رہا، میرا بچہ دکان پہ نہیں جا رہا، میں اس بچے کو گھر پہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس کے نوالے کو اٹھانے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، لیکن میرا بچہ صبح شام نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور اللہ جل شانہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، اور دوبارہ اٹھانے کا مقصد کیا ہوگا؟ تم سے اللہ پوچھے گا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم پوچھے جاؤ گے، تم سے سوال کیا جائے گا، ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے پوچھے جائے گا۔ حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان کے پاس سب سے قیمتی نعمت یہ زندگی کے لمحات ہے، ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم تو ادھر گھوم رہے، ادھر پڑے رہے، ادھر آج موبائل کا دور ہے، بس کچھ بھی نہیں ہے، آؤ بھائی فیس بک کھول لے، آؤ بھائی واٹس ایپ کھول لے، آؤ بھائی کمنٹس دیکھے، آؤ بھائی فلاں چیز دیکھے، فلاں تفسیر ہے، فلاں تفسیر ہے، پورا دن پوری رات ہماری گزر جاتی ہے۔
لیکن ہم نے کبھی اللہ کو نہیں پڑھا، اللہ کی کتاب کو پڑھا نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اللہ کے رسول کے احادیث کو پڑھنے کی کوشش، یہ ایک ایک لمحہ ہم سے پوچھا جائے گا، ایک ایک لمحہ پوچھا جائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا کے رکھا ہے، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس کے اندر کشادہ راستوں کے اندر چل سکو۔ تمہارے لیے اللہ نے زمین کو نہ مکمل طور پہ سخت بنا کے رکھا ہے کہ تم اس میں کھیتی باڑی نہ کر سکو، نہ تم اس میں تعمیرات کر سکو، اور نہ اتنا نرم بنا رکھا ہے کہ تم اس میں چل بھی نہ سکو۔ اللہ نے زمین کو اس حالت میں پیدا فرمایا ہے، تم چاہو تو کھیتی باڑی کرو، تم چاہو تو تعمیرات کرو، تم چاہو تو چل سکو۔ اس سے اللہ نے اس میں راستے بنا رکھے ہیں۔ آج دنیا کے اندر وہ جگہ جہاں پر کبھی انسانوں نے روڈ بنا کے نہیں رکھا، لیکن وہاں پر بھی راستے چلنے کے نشانات ہوتے ہیں، یہ راستہ جا رہا ہے اور فلاں جگہ کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ نے کشادہ راستے بنا رکھے تاکہ اس راستوں میں چل سکو۔ ایسے ہی دنیا کے اندر ایک راستہ وہ ہے جو اللہ کی طرف جانے والا ہے، اس پر چلنے کی کوشش کرو تاکہ تم اللہ تک پہنچ سکو۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اور تمہیں کیا ہو چکا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے خوف نہیں کھاتے ہو۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اور اس اللہ نے تمہیں مختلف ادوار میں پیدا فرمایا۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا تم نے دیکھا نہیں کیسے اللہ نے 7 آسمان تہبتیں بنائے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور اس میں چاند کو بنایا نور۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورج کو چمکتا ہوا چراغ بنایا۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ جل شان نے تمہیں زمین سے خاص طریقے پہ پیدا فرمایا۔ ثم يعيدكم فيها، پھر تمہیں زمین کی طرف واپس لوٹائے گا۔ ويخرجكم إخراجا، اور تمہیں دوبارہ اس زمین سے نکالے گا۔ واللہ جعل لكم الأرض بساطا، اور اللہ نے تمہارے زمین کو بچھونا بنایا۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس زمین میں کشادہ راستوں کے اندر چل سکو۔ صدق اللہ العظیم۔